والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء بالاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. तमाम अहबाब इबादत और सवाब की नीयत से शौक़ और मोहब्बत से नमाज वाला दुरूद पाक तिलावत फरमाएं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا. वाजिब एहतराम सामीन नसीब आबाद,
اللہ رب العزت کی توفیق سے زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کے اس گھر میں کس انداز میں حاضر ہونے کی توفیق ملی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ بھی بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. ہمارے میزبانوں نے بڑی محنت اور محبت سے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا. موسم کی سختی اور دیگر انسانی ضروریات کی رکاوٹوں کے باوجود جو احباب تشریف لے آئے ہیں اسی نیت و غرض سے آئے ہیں, اللہ ان کا آنا قبول فرمائے, اس پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. شخصیات کا تعارف عموماً وہ ہوتا ہے جو کسی خاص واقعے یا کسی خاص زاویے سے کسی مشہور آدمی نے, خطیب نے یا ذرائع ابلاغ کے کسی بھی شعبے کے ذریعے سے بیان کیا جائے, عام کیا جائے. جیسے امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات زبان زد عام رہی, اب بھی ہمارے مذہبی حلقے میں زبان زد عام ہے. جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ایک تعصب قائم ہوتا ہے کہ ایک خطیب اور ختم نبوت کے میدان میں محنت کرنے والے, تو جب ان کی نسبت لے کر کوئی بھی اس انداز میں ممبر اور مسند پر بیٹھتا ہے تو لوگوں کی توقع اور ذہن میں خاکہ یہی ہوتا ہے کہ چونکہ وہ نسبت ہے تو کچھ نہ کچھ وہ رنگ بھی ہوگا. میں اپنے ہم نے بزرگ جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر دیتا ہوں. ضلع رحیم یار خان میں ایک پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, بیان کے لیے ان کو جب موقع دیا گیا تو ان سے قبل اپنے وقت کے مشہور خطیب مولانا عبدالشکور دین پوری نبر اللہ مرکزہ وہ گفتگو کر چکے تھے, اور دوران گفتگو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اس انداز میں قرآن کو پڑھ کر سنائیں, جس انداز میں آپ کے ابا پڑھا کرتے تھے, بیان ویسا ہونا چاہیے. اپنے خطیبانہ رنگ میں انہوں نے بات کر دی تو ایک جملے میں جواب دیا ہمارے ہم نے بزرگ میں کہ انا ابنہ ولا مثلہ, کہ میں ان کا بیٹا ضرور ہوں لیکن ان جیسا نہیں. وہ اپنی مثالات تھے, ان جیسا نہ ان کے زمانے میں کوئی ہوا اور نہ ان کے بعد کوئی اس کی مثال نہیں. تو تعصب جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فائر برانڈ اسپیکر. ہمارے یہ جو سرکاری احکامات آیا کرتے ہیں پابندیوں کے لیے خطبہ کے حوالے سے, تو اس پر لکھا جاتا ہے فائر برانڈ اسپیکر. تو یہ جو تاثر عوامی ہے اس کو میں تھوڑا سا اپنی ابتدائی گفتگو میں ظاہر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی گفتگو کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی یہ مجلس اس کی متقاضی ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, آج کو ضرورت ہے کہ ایسے کچھ سوالات کو اپنے اندر زندہ کیا جائے کہ کیا ہماری موجودہ روش ہمارے زندہ روزمرہ کے مسائل کا حل اپنے اندر رکھتی ہے؟ کیا ہمارا طرز عمل, ہمارا طرز زندگی اسی ڈگر پر ہے, اسی انداز کا ہے کہ جس سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے, کوئی کمی اور کجی ہے, تو اس کو تلاش کیا جائے اور اس کے حل کے لیے کوشش کی جائے. اور یہ کوشش ہم سب کو مل جل کر کرنی ہے, تقسیم ہو کر نہیں. دو چار الگ دھڑے میں ہم اکٹھے ہو جائیں ایک طرف, دو چار الگ دھڑے میں کوئی اور کسی طرف اکٹھا ہو جائے,
الگ الگ عنوانات دے دیے جائیں، الگ الگ ٹائٹل دے دیے جائیں، الگ الگ ہیڈنگ اور پیشانی رکھ لی جائے، پہچان الگ کر لی، تعارف الگ کر لیا، رنگ الگ کر لیا۔ چلیں اس کی گنجائش اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین کے مختلف شعبے ہیں اور ان شعبوں کی ضرورت کے مطابق افراد کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی ہے وہ اس کے حساب سے اپنے اپنے شعبے کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہماری مشترکہ ہیں، جیسے کھانا پینا یہ ہمارا مشترکہ ہے، ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، امن ہر شہری کی ضرورت ہے، روزگار کا موقع ہر شہری ہر انسان کی ضرورت ہے، اپنی ضروریات کی اچھے انداز میں دستیابی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس کو اگر تھوڑا سا دائرہ ایمان اور اسلام کے اندر محدود کیا جائے کہ انسانیت تو چلے، وہ بہت سی دنیا میں ایسے انسان ہیں جو دائرہ اسلام میں نہیں ہیں، لیکن 1.5 ارب کے قریب تو مسلمانوں کی آبادی ہے دنیا کے اندر۔ ان کی ایمانی ضروریات پھر ایک جیسی، کلمہ، نماز، روزہ۔ آپ علیہ السلام نے 5 بنیادوں کو بیان کیا، بنی الاسلام علی 5، 5 ارکان اسلام جنہیں کہا جاتا ہے، 5 ارکان فی الدین، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ، یہ 5 بنیادیں ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ بنیادیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ افریقہ میں رہنے والے مسلمانوں کی بنیاد کچھ اور ہے اور پاکستان میں رہنے والوں کی کچھ اور، ہر کلمہ گو کی بنیاد یہی رہے گی، حلال حرام سب کے لیے ایک جیسا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان میں رہنے والوں کے کیونکہ یہاں سور کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، رنگ کچھ اور ہوتا ہے، لہٰذا وہ تو حرام ہے، لیکن امریکہ میں اگر چلا جائے تو وہاں سور بڑا خوش رنگ ہوتا ہے اس لیے وہ حلال ہو جائے گا، ایسا پتہ نہیں۔ وہاں پر اگر مسلمان رہتا ہے تو سور کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی رنگ میں ہو، حرام ہے، کتا کسی بھی رنگ کا کسی بھی نسل کا ہو، حرام ہے۔ حلال حرام سب کے لیے ایک جیسے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی مشترک رکھی کہ دنیا میں کافروں کے ساتھ تعلق، بات اگر معاشرے کی جائے تو معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ معاشرہ تشکیل کیسے پاتا ہے؟ معاشرہ انسانی اعمال سے تشکیل پاتا ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اجتماعی شکل میں اختیار کر لے تو ایک معاشرہ بن جاتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر سوسائٹی میں لوگوں میں برائی کی کثرت ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں برائی بڑھ گئی۔ اعمال بنیاد ہو گئے، عمل سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعمال کی جو پابندیاں لگائی ہیں ایمان والوں کے لیے وہ سب کے لیے یکساں ہیں، کچھ فرق کے ساتھ جزوی اعتبار سے۔ معروضی حالات جیسے مثال کے طور پر اگر کسی معاشرے میں مسلمان طاقت کے اندر ہو، ان کی قوت اور اقتدار ہو تو ان کی ذمہ داریاں کچھ اور نوعیت کی ہوگی، اور اگر مسلمان کسی معاشرے کے اندر کمزور ہو، ماتحتی کی زندگی گزار رہے ہو، تو وہاں پر ان کی ذمہ داریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی اور تبدیلی فرما دیتے ہیں۔ لیکن معروضی حالات سے مستقل محنت کا عنوان نہیں باندھا جا سکتا۔ آج میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر مجھے نماز پڑھنے کی آزادی تو ہے، روزہ رکھنے کی آزادی تو ہے، کلمہ پڑھنے کی آزادی تو ہے، لیکن یہاں پر شعائر اسلام، یہاں پر اسلام کے نظام، یہاں پر مسلمانوں اہل سنہ والجماعت کے حقوق اور اقلیتوں کے وہ حقوق جو دین نے متعین کیے ہیں
ان کی بات کرنے کی مجھے آزادی اگر نہ دی جائے تو یہ ایک عارضی کیفیت تو ہو سکتی ہے، اس سے اصول تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ چونکہ مجھے یہاں اجازت نہیں لہٰذا قانون وہ رہے گا جو یہاں پر موجود ہے۔ اور امریکہ کے اندر قانون، وہاں پر مذہب کی کوئی پابندی نہیں، وہاں پر رشتے ناطے کے حوالے سے کوئی مذہب کی قید نہیں۔ آپ وہاں پر چاہے کسی عیسائی سے شادی کریں، یہاں سے مسلمان عورت جا کر کسی یہودی سے شادی کر لے، وہاں کی ریاست اس کو کوئی دخل نہیں دیتی، وہ اس کو کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ لیکن جہاں اسلام کی بات آئے گی اسلام اس پر پابندی لگاتا۔ یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ایسا معاہدہ کر کے آ رہے ہیں کہ جس میں نظر یہ آتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی پستی اور کمزوری کا اعتراف کر لیا کہ ساری ہی شرائط ان کی مان لی، مشرکین نے جو شرط رکھی وہ تسلیم کر لی اور دستخط کروا دیا۔ لیکن اسی موقع پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی آئی کہ اگر مکہ سے کچھ عورت آتی جو کہ اسلام کا دعویٰ رکھتی ہو کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گئی، تو اب اس کے اسلام کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے کلمے کی تحقیق کی جائے گی، جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ایسے نہیں مان دیا جائے کسی نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں تو اس کو مسلمان مان لو، جانچ پڑتال کی جائے۔ ہمارے یہاں پہ بہت ہی ہمارے خیر خواہ حضرت ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آ کر بیٹھ کر گفتگو مل جاتی ہے اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی وہ دانش خوری کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، میں کیسے اس کو کافر کہتا ہوں؟ یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ یہ اصول بتایا قرآن مجید میں کہ اس کے ایمان کا جائزہ لیا جائے گا، اس خاتون کے ایمان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جائزے کے لیے کس فرد کا انتخاب فرمایا؟ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ جس خاتون، ایک آدھا واقعہ ہوا ہوگا ایسا کہ جس کے ایمان پر آپ کی دستخط، آپ کی مہر لگ جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ بھی اور مؤمنین بھی اس کو ایمان والی تسلیم کر لیں گے۔ اگلے دن میں یہ بات فرمائی کہ اب اس کا سابقہ تعلق رشتہ اگر کسی خانوں سے تھا تو وہ ختم ہو گیا، اب یہ اس کے حق میں نہیں رہی، وہ کافر ہے، اگر مسلمان ہو جائے تو رشتہ بحال رہے گا۔ لیکن اگر خامد سابقہ کافر ہے، یہ عورت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو یہی رکھا جائے گا، اس لیے کہ اس کا سابقہ خامد کافر ہے اور یہ کلمہ پڑھ کے اب اس کے عقد میں نہیں رہی، لہٰذا اس کا اور اس کا تعلق اور رشتہ ختم ہو چکا، ابھی واپس اس کے گھر میں نہیں جائے گا۔ اسی لمحے جب کہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، معاہدہ وہاں پر ان کی تمام شرائط مانی جا رہی ہیں، اللہ کا جب حکم آ گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اسی لمحے سے اس حکم کو، اس قانون کو نافذ العمل کر دیا۔ وہاں پر اب صلح کی شرائط کے اندر یہ چیز باقی نہ رہے، ایمان کی شرط رشتے ناطے میں، یہ دنیا کے قانون میں ہو نہ ہو، مسلمان کے لیے تو اگر کلمہ گو ہے تو اس کی قرآن کے قانون کے مطابق، دین کے قانون کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق رشتے کی بنیاد ہی ایمان پر ہے، خاندان کی بنیاد ہی ایمان پر ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر کلمہ نہ پڑھے تو اللہ فرما دیتے ہیں انہ لیس من اہلک، لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ضرور ہے۔ بہت سے انبیاء کے اہل خانہ میں سے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا نبی کا، تو بیوی ہونے کے باوجود، اس کے بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام الگ کر دیا، نبی اپنے مقام پر رہے۔ کلمے کی بنیاد، کلمے کی شرط اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک چیز رواج پا گئی کافی، اب آہستہ آہستہ وہ رواج ترک ہو گیا، ختم ہو گیا تقریباً، کہ بوقت نکاح کلمے پڑھائے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کا اہتمام ہوگا، اور یہ چیز ہمارے صوفیاء کے ہاں خاص طور پر زیادہ ہے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ یہ کوئی نکاح کا لازمی حصہ نہیں ہے شرعی طور پر، لیکن ان کی اس کے لیے جو احتیاط تھی وہ یہ تھی
کہ زندگی کے اندر بہت سی ایسی باتیں انسان سے ہو جاتی ہیں زن و مرد سے جن کے ان کے ایمان کے زائل ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے. تو احتیاط کے پیش نظر ایجاب و قبول سے پہلے تجدید ایمان کر دیا جائے تاکہ جب ایجاب و قبول ہو تو دونوں حالت ایمان میں. یہ احتیاط کے پیش نظر کرنے پڑھائی جاتے ہیں کہ شرعی ضابطہ یہ ہے کہ ایمان ہوگا تو ایجاب و قبول سے دونوں بھی بیوی بنے گے، پھر اس اولاد کو صحیح النسب مانا جائے گا. تو یہ تو قرآن کے قانون کے اندر. لیکن اگر میرے ملک کے قانون میں ایسی کوئی پابندی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ قانون وہی ہے جو میرے ملک کا ہے. ایک مسلمان کے لیے قانون وہی رہے گا جو قرآن میں بتایا جو اللہ کے لیے طے کر دیا. میں اپنی مجبوری اور اپنی کمزوری کا جب تک اعتراف نہیں کر لوں گا کہ ہاں میں ایسے معاشرے کا حصہ ہوں، میں ایسی ریاست میں رہتا ہوں جہاں شریعت کا قانون نہیں، تب تک میں اس کی بیٹی کو اصلاح کی کوشش نہیں کروں. اگر میں یہ مان لوں اور تسلیم کر لوں کہ میں جہاں رہ رہا ہوں یہ عین اسلام ہے، یہ اسلام کے تمام ضابطوں اور شریعت قانون کے عین مطابق یہ معاشرہ ہے، جہاں زندگی اسی پوری اصولوں پر گزر رہی ہے، مجھے تبدیلی کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمارے اندر ایسی باتیں بھی عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے کچھ حضرات جو دین کا نام لیتے ہیں اور دین کا نام لے کر کیا کرتے ہیں، انہی تمام ہمارے معاشرے میں رواج پا جانے والی برائیوں کی اسلامائزیشن کی کوشش کرتے ہیں. کیا مطلب؟ پردہ اگر ہمارے ہاں کم ہوتا جا رہا ہے تو ایک طبقہ ایک فن مین اسٹریم میڈیا پر آ کر بیٹھا یہ گفتگو کرتا ہے کہ دیکھیے پردہ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ان کی علاقائی روایت اور رواج کی کیفیت تھی، اور قرآنی احکام کے متعلق وہ اس قسم کی توجیحات اور تعویلات کرنے لگ جائیں کہ واضح حکم جو 1400 سال سے کبھی اس پر کوئی رائے نہیں رکھی گئی اس میں بھی وہ ایک تیسرا پہلو نکال کر لے آئیں اور وہ ایسے دین کا تصور پیش کریں کہ اس معاشرے کی برائیوں کا عادی فرد وہ اپنے آپ کو جہاں ہے جیسے ہے کہ بنیاد کو مسلمان مان کر بالکل 100% ایمان والا تسلیم کر. کیا مطلب کہ وہ کہے کہ بھائی پردہ نہ کرو تب بھی میں مسلمان رہ سکتا ہوں، مومن رہ سکتا ہوں. میں اگر موجودہ جو ہمارا بینکاری کا نظام ہے یا ہمارا انشورنس کا نظام ہے اگر اس کو میں غلط نہ کہوں بلکہ اس کا حصہ بھی رہوں تو وہ نبی کریم کے زمانے کا معاشی نظام کچھ اور تھا، زمانہ ترقی کر گیا اور آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق میں اس کا حصہ بنے بغیر نہ میری سوسائٹی رہ سکتی ہے نہ میری اسٹیٹ رہ سکتی ہے. تو میں تو معاشرے کا بھی حصہ اور فرد ہوں اور اسٹیٹ کا بھی ایک شہری ہوں، تو میں کیسے اس سے جدا رہ سکتا ہوں. لہٰذا اس کو اسلامائز کیا جائے اور اس کو اسی کو ہی اسلام کا ثبوت کر دیا جائے. اس قسم کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں بڑھنے لگ جاتی ہیں تو اس دور میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم باہمی اختلافات اور نزاعات کو چھوڑ کر اس بنیاد کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور میں کیونکہ اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج آپ سے کچھ ایسی جذباتی باتیں کر کے میں چلا جاؤں کہ بس وہ لوگ بات میں یہ کہیں کہ واہ بھائی واہ کمال تھا جی شاہ صاحب کا پوتا آیا تھا تو بس مجھے یاد تازہ کروا دیجیے کیا درجہ اور کیا برسہ اور کیا الفاظ کی کلاشن کوف چلائی. ہمارے یہاں یہ معروف واقعہ ہے کہ صاحب ساری رات گفتگو فرما کر جب گئے اس کو ان کے ایک سامنے سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ ساری رات گفتگو سنتے رہے تو کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ تو کچھ نہیں آیا، بس خطیب گرج چمک بہت رہا، ان کی آواز ان کے مزہ بہت آ رہا ہے، بس وہ ان کی جیسی آواز بلند ہوتی تھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کہا کیا؟ اللہ جانے. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا عام مزاج بن گیا کہ ہم اپنے من پسند انداز کو دیکھنے اور سننے کے خوگر ہو گئے اور اس کے علاوہ کوئی بات ہمیں بھاتی نہیں، اچھی نہیں لگتی. تو میرا مقصود وہ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم مل کر ان پہلوؤں کو تلاش کریں کہ جہاں ہمارے کام کرنے کے میدان میں ابھی گنجائش موجود ہے اور ایسے افراد ان کو تیار کیا جائے جو اس خلا کو پر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جیسے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جذباتی کیفیت ہوتی ہے، بائیکاٹ کی ایک لہر ہوتی ہے، جذباتی کیفیت ہے. 4 دن خبریں آئیں غزہ کے مظالم کی، ہمارے اندر ایک وہ جوان بھاٹا ابھرا، ایک لاوا سا پکا ہمارے اندر نفرت غصہ اکٹھا ہوا اور پھر اس کو ہم نے کوشش کر کے یوٹیلائز کیا کہاں پر؟ بائیکاٹ کی طرف. لیکن کیا ہوا؟ ہمیشہ کی طرح
اب ماشاء اللہ میں آپ سے سوال کو کوشش نہیں کی، میں آپ سے یہ کہتا ہوں اپنے آپ سے آپ خود سوال کیجیے، آج سے 1.5-2 مہینے پہلے بائیکاٹ کے حوالے سے آپ کے اندر جتنی سختی تھی کیا آج اتنی باقی ہے؟ اپنے آپ سے آپ خود سوال کریں۔ بیرونی مصنوعات کے حوالے سے اسرائیلی مصنوعات کا بہت بڑا پریوگ ہوتا ہے، نام بھی اسرائیلی نہیں، اسرائیل نواز کمپنیوں کی مصنوعات کو اگر آپ دیکھیں کتنی ہمارے یہ اسٹورز کے اندر موجود ہے، کتنی فروخت ہو رہی ہے۔ تو آج ہمارے ہاں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ جو جذباتی کیفیت تھی وہ وقت پر گزرنے کے ساتھ ساتھ سلب پڑ گئی، ایک لہر کی طرح اٹھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ یہ سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، وہ ان کے اندر ایک تسلسل نہیں ہوتا، وہ ابھرتی اور گرتی رہتی ہے۔ تو یہ لہروں کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، ان کو زندہ رکھنے کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو مختلف ایسے عنوانات کو زندہ رکھیں۔ مختلف تنظیمات ہمارے معاشرے میں کام کر رہی ہیں، لیکن آپ کو مطلب اس حوالے سے خلا نظر آتا ہے، لیکن مستقل ایک میدان ہے کام کرنے کا۔ اسی طرح آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کمی واقع ہو گئی اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو سکولوں اور کالجوں میں تو بھیجا، لیکن وہ سکول بنانے والوں نے کس مقصد کے لیے بنائے، کالج بنانے والوں نے کس مقصد کے لیے بنائے، سرکاری ہو غیر سرکاری ہو نیم سرکاری ہو، اس کے پیچھے کوئی آپ کو عالم الا قلیلا الا من رحم اللہ اس کی محنت کا رکاوٹ کم نظر آئے، جبکہ ہمارے اکابر کے اندر یہ محنت موجود رہی کہ مسلمانوں کے بچوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور ان کو ایک معاشرے کا بااثر فرد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بنیاد، ان کے افکار، ان کے نظریات کو مسلمان رکھنے کے لیے تعلیمی ادارے بھی ایسے اپنے قائم کیے جائیں کہ جہاں دنیاوی علوم و فنون ضرور دیے جائیں لیکن ماحول پر آپ کی گرفت ہو، افکار آپ مہیا کر رہے ہیں، نظریات آپ مہیا کر رہے ہیں۔ اور شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ کے ساتھ مخالفت کا رویہ کم کر کے مفاہمت کی کوشش کی، لیکن شرط ایک رکھی، شرط یہ رکھی کہ تعلیمی ادارے کے ساتھ حکومت اور ریاست کا جو تعلق اور واسطہ ہے اس کا دخل ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور عصری تعلیم کے اداروں کی سرپرستی اور نگرانی وہ کس کو دی جائے، علماء کے سپرد کی جائے، دیندار لوگوں کے سپرد کیا جائے۔ تو ان علوم و فنون کی نفی نہ پہلے کبھی کی گئی نہ آج کی جائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مسلمان ایک اچھا سائنسدان بھی ہو، ایک اچھا حکمران بھی ہو، ایک اچھا قانون دان بھی ہو، ایک اچھا معیشت دان بھی ہو، ایک اچھا خلا نورد بھی ہو، ایک اچھا ایٹمی سائنسدان بھی ہو، دنیا کے جس شعبے میں جائے وہ ماہر ہو، اس کی مثال دی جائے، وہ ایک معیاری کام کرنے والا ہو۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب اس کے اندر دیانتداری ہو، یہ تبھی ممکن ہے جب اس کے اندر سچائی ہو، یہ تبھی ممکن ہے جب اس کی اپنے شعبے کے ساتھ ایک خاص مقصدیت کے پیش نظر تعلق ہوگا۔ جیسے پاکستان کے ایٹمی سائنسدانوں کے متعلق آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر نہ رہتے ہوئے بھی کوئی جرمنی میں ہے، کوئی فرانس میں ہے، کوئی کہاں وہاں رہ کر اپنے ملک کو طاقتور بنانے کے لیے ایک نظریاتی، ایک متفکر فرد ہونے کی حیثیت سے وہاں سے وہ اپنی خدمات بھی پیش کرتے ہیں اور آلات بھی لے کر آتے ہیں، یہ سارا تعاون وہ کرتے ہیں۔ یہ کسی مال و دولت کے پیش نظر تو نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف ایک نظریاتی آدمی اپنے وطن کی محبت میں اور ملک کی بقا اور اس کے تحفظ اور اس کے استحکام کے لیے یہ کام کرنا۔ جب ایک سچا مسلمان پوری دیانت سے کسی شعبے سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر سب سے پہلی چیز اللہ کی رضا ہوتی ہے، ہر کام سب سے پہلی چیز۔ جیسے صحابہ کرام کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود کی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کی عبادت، ان کے معاملات یہ سب کے سب دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں ہے، دنیا کی طلب اور لالچ نہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضا مطلوب۔ تو ہمیں بھی تو معیار وہی بنا کر دیے گئے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فقد اہتدوا، تم اگر ہدایت چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان تمہارے لیے معیار بنایا گیا ہے، جیسا ایمان ان کا ہے تم بھی لے آؤ، تم ہدایت پا جاؤ۔ نقش قدم ان کے رکھے ہمارے لیے، ڈیووشن ہے، دیانت ہے، سچائی ہے، راشدون کہا، صادقون کہا، متقون کہا، مفلحون کہا، یعنی کامیابی کا کون سا مرتبہ اور کون سی منزل ہے جن کو اللہ نے صحابہ کے سپرد نہیں کیا، ان کو سر نہیں کروایا۔ لیکن اس کے اندر دنیا کی لالچ کو پہلے بنہا کیا گیا، دنیا کے حص کو پہلے بنہا کیا گیا، اور آج اگر موازنہ کیا جائے ہمارے جدید پروفیشنلزم کے نتائج میں پروان چڑھنے والا فرد وہ بچہ جو آج کے تعلیمی معاشرے میں، تعلیمی ماحول میں، تعلیمی ادارے میں پڑھ کر باہر نکلتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مال کے عوض اپنی خدمات مہیا کرتا ہے، پیسہ پھینک تماشا دے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں ساتھیوں کو بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارے اس نظام تعلیم میں ہمیں کیا بنایا، میں نے کہا اپنے سکولوں کی عمارتوں پر لکھا تو دیکھا ہے، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں۔ قسمت نوع بشر بدلی کیسی؟ اندر پڑھنے والا اچھا خاصا انسان کا بچہ جاتا ہے، واپس نکلتا ہے، باہر آتا ہے تو پیسہ کمانے والی مشین بن کے، دنیا کا حریص بن کے، لالچی بن کے۔ کبھی ہمیں کہانیاں پڑھائی جاتی تھیں، اس کے اندر نتائج میں، مورل میں، اخلاقی سبق میں لکھا جاتا تھا لالچ بری بلا ہے، گریڈ از کرس۔ آج ہمارا موٹیویشنل اسپیکر ہمیں یہ جدید اخلاقیات مہیا کر رہا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک تمہارے اندر لالچ نہیں ہوگی تم ترقی نہیں کر سکو۔ اب کہاں وہ اخلاقیات کا سبق اور درس، اور کہاں یہ آج کی جدید اخلاقیات، پروفیشنلزم، جہاں پر فرد کے ساتھ، ادارے کے ساتھ آپ کی وفاداری، اس کو بیوقوفی کہا جائے، اور یہ کہا جائے کہ آپ کو اگر بہتر مواقع میسر آ رہے ہیں تو آپ سوچ کر جائیں، آپ جمپ کر جائیں، آپ وہاں چلے جائیں، اور یہاں پر جتنا وقت آپ نے گزارا ہے، پیسے دیے، آپ نے اپنی ان کو مہارتیں مہیا کی، ایکسپرٹیز دی ہیں، آپ نے سرو کیا انہیں، تو ایک تعلق انسان کا انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے، جس کے اندر واسطہ مال اور پیسہ نہیں ہوتا، جس کے اندر صرف اور صرف لاجک نہیں، ایکسپریشن کا پورا دخل ہوتا ہے، ایموشن کا پورا دخل ہوتا ہے، انسان کی محبت ہوتی ہے۔ 4 دن انسان کبھی قربانی کی عید گزری نا، آپ یقین جانیے کہ گھر کے اندر آپ نے 4 دن کے لیے ہی جانور کو لا کے باندھا، آپ کے بچوں کو اس سے انس ہو جائے، آپ کو اس سے انس ہو جائے۔ انسان کا تو مادہ ہی الف نون سین انس ہے، اس کی فطرت اور خمیر میں اللہ نے انس کو رکھا، یہ خلاف فطرت عمل کر رہا ہے پروفیشنلزم کے نام پر، یہ ڈال پر اچھلتا پھر رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، صاحب اس کی تلاش میں ترقی کے نام پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ کس کا نتیجہ؟ یہ نتیجہ اس چیز کا ہے کہ آج ہمارے تعلیمی نظام کے اندر علماء کی سرپرستی ختم ہو گئی، دینی مزاج رکھنے والے لوگ انہوں نے ادارے بنانے چھوڑ دیے، اور ہمارے ملکی اور قومی سربراہان جو ہیں ان کی زندگیوں کے اندر سے دین ویسے ہی بہت پہلے خالد ہو گیا، بلکہ ہمارے ملک کے اندر تو اب معیار یہ رہ گیا ہے کہ جو جتنا بے دین ہوگا وہ اتنا بڑا اہل ہوگا اس ملک کے کسی اعلیٰ منصب پر بیٹھنے، جس کے حلیے، جس کی بڑا قطع، جس کے اطوار، جس کے عادات، جس کے مزاج، جس کے انداز، افکار و نظریات سے، وہ چاہے اس کا حلیہ ظاہری دینی نہ بھی ہو، لیکن اس کے اندر اگر کہیں کوئی مسلمان مسلمان کو موجود ہے اور ان کو بھنک پڑ گئی۔ ہمارے ملتان کے اندر یہ خبر ہم نے پڑھی باقاعدہ، جج صاحبان کی، سول کے سیشن جج کی، وہ انٹرویوز کے ذریعے سلیکشن ہو رہی تھی، تو یہ ریمارکس دیے گئے ایک ایسے فرد کے متعلق جو باقی سارے کرائیٹیریا پر پورا اتر رہا تھا، یہ ریمارکس دیے گئے کہ یہ چونکہ حافظ قرآن ہے، لہذا اگر یہ جج بنے گا تو اس کے فیصلوں پر اس کی سوچ، اس کے فکر کے اثر انداز ہونے، اس کے پس منظر، اس کے نظریات کے اثر انداز ہونے کا احتمال موجود ہے، لہذا اس کو
ریجیکٹ کیا جاتا ہے. یہ باقاعدہ ریمارکس موجود ہیں. اس بنیاد پر نظر انداز کیا گیا. دینی حلیہ اور وضع قطع کی بات کی جائے تو آپ کے یہاں پر اب دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کی جو مشقیں کی جاتی ہیں، دہشت گردوں کا حلیہ کیا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی درد مڑے کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا گیا ہو، کسی جین پہنے ہوئے کو، 2 پیس پہنے ہوئے کو، 3 پیس پہنے ہوئے کو، اس کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا گیا؟ نہیں، ہمیشہ داڑھی اور پگڑی والا دہشت گرد ہوگا. ہمیشہ داڑھی والا، پگڑی والا. اور صرف داڑھی اور پگڑی روایتی نہیں، پورا اس کا لباس عین سنت کے مطابق بنایا جائے گا. اس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہوگی. یہ اس کا تعصب پیش کیا جا رہا ہے. اب اس لباس کے ساتھ، اس وضع قطع کے ساتھ کوئی آدمی اگر معاشرے میں چلتا ہے تو اس کے متعلق یہ تعصب قائم کر دیا گیا. یہ اسٹبرن ہے، یہ فنیٹک ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، جس کو ہمارے ہاں شدت پسند بھی کہا جاتا ہے، بنیاد پرست بھی کہا جاتا ہے، دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے. تو مائیں وہ تو پہلے ہی دینداری سے اپنے بچوں کو دور رکھتی تھی، اب تو اور ہی دینداری کا حلیہ جو ہے وہ گالی بنتا ہے. تو ایسا کوئی آدمی اگر کسی ادارے کی سربراہی کرتا ہو تو اس کے لیے ہمارے آج کے معاشرے کے لوگوں کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ یار یہاں پر بھیج کے بچے کو کیا بنائیں گے، کیا پڑھے گا، کیا سیکھے گا. تو وہ اس ادارے کو تو پسند کرنے کے، جہاں پڑھنے کے بعد سند حاصل کرنے کے بعد بچہ ایک مال کمانے والی مشین بن جائے، لیکن اس ادارے میں جہاں پر اس کی اخلاقیات، اس کی دینیات، اس کی اسلامیات، اس کی عبادات، اس کی تمام زندگی کے اندر دین کو غالب کر دیا جائے، وہ ایسے ادارے کے اندر اپنے بچے کو نہیں بھیجنا چاہتے. اس لیے کہ معاشرے کے اندر ان کے متعلق جو رائے پائی جاتی ہے وہ اچھی نہیں ہے. میں اپنی بات کو یہاں تک لا کر ایک دوسرے موڑ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی 2 آیات اللہ نے پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک کی جو میری گفتگو تھی، اس معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مختلف ذمہ داریاں دے کر بھیجا. ان میں سے کچھ انفرادی ہیں، کچھ اجتماعی ہیں. انفرادی ذمہ داریوں پہلی چیز تو اپنے ایمان کا خیال کرنا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اپنے ایمان کا خیال کرو. کس چیز پر ایمان لاؤ؟ بنیادی اہم چیزیں بتا دیں. اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس کے رسول پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی، اس کتاب پر بھی جو ان سے پہلے نازل کی. ختم نبوت کا پہلو بھی یہاں آ گیا. یہاں پر الصلوۃ والسلام سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، بعد کی کسی کتاب کا ذکر نہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ تو قرآن میں ملتا ہے، لیکن بعد کا ذکر کہیں نہیں آتا. کہ بعد میں کچھ نازل ہوگا، پتہ نہیں، ایسا کچھ نہیں. بعد میں کوئی ہدایت آئے گی، پتہ نہیں، ایسا کچھ نہیں. بعد میں کوئی نبی آئے گا، پتہ نہیں، ایسی کوئی گنجائش، کوئی اشارہ، کوئی کنایا، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اور قرآن میں کوئی اشارے کنائے ہیں ہی نہیں. قرآن تو واضح ہدایتوں کا مجموعہ ہے، کتاب مبین ہے. تو آگے بات یہ فرمائی کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، آخرت کے دن کا انکار کر کے کھلی گمراہی میں جا پڑتے. پھر ایک بات اور فرمائی کہ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، صبح کسی کی بات سنی تو ایک تصور کو درست مان لیا، شام کو کسی اور کی سنی دوسرے تصور کو درست مان لیا. نبی کریم کے زمانے میں منافقین کی یہ کیفیت تھی. یعنی صبح اگر حالت ایمان میں ہیں تو شام کو جو ہے وہ پھر، تو اس غالب نے کہا نا کہ کعبہ میرے پیچھے تو کلیسا میرے آگے. وہ اپنوں کے ساتھ تعلق کو چھوڑتے نہیں تھے، بے دینوں کے ساتھ تعلق کو چھوڑتے نہیں تھے. ان کو برادری بڑی عزیز تھی، قبیلہ بڑا عزیز تھا، قوم بڑی عزیز تھی. تو اس تعلق کو چھوڑتے نہیں تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ اپنوں میں جاتے تھے، جن کو وہ اپنا سمجھتے تھے، خونی اعتبار سے، قومی اعتبار سے ان میں جاتے تھے، تو وہ
اپنی طرف کھینچتے تھے، اور جب ایمان کی طرف ایمان والوں وہ اپنی طرف، تو ان کے اندر یہ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، گنگا گئے گنگا رام، جمنا گئے جمنا داس، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اس کیفیت سے گزرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اس نے مذاق بنا لیا ہو ایمان کا، کبھی ایمان لے آئے کبھی کفر کر دے، کبھی پھر ایمان لے آئے کبھی پھر کفر کر دے، ثم ازدادوا کفرا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایمان کی طرف نہیں کھینچیں گے، اس کے کفر میں اضافہ فرما دیں گے۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اور اس کے لیے مغفرت اور ہدایت کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، اور یہ منافقین میں سے ہوگا، اور منافقین نے فرمایا کہ لہم عذاب الیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ آگے جو بات اہم ہے سب سے، منافقین منافق بنے کیوں؟ یاد رکھیے منافق جو ہوتا ہے وہ ظاہراً تو کلمہ پڑھتا ہے، عبداللہ ابن اویس کو رئیس المنافقین کہا جاتا تھا، وہ کلمہ تو پڑھتا تھا، ظاہراً کلمہ پڑھتا تھا، تو منافق اس بنیاد پر کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وجہ بیان فرمائی، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، مرغوبیت کی کیفیت میں ہوں گے، کافروں کو دوست بنائیں گے ایمان والوں کو چھوڑ کر، کیوں؟ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ جبکہ ساری کی ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، یہ عزتیں کافروں کے ہاں تلاش کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں جی امریکی معاشرہ بڑا طاقتور ہے، دیکھیں جی یورپ کا معاشرہ بڑا طاقتور ہے، بڑا سویلائزڈ ہے، بڑا مہذب ہے، بڑے قانون کے ماننے والے، قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ وہاں پر جرائم کا تناسب کیا ہے، لیکن یہ مرغوبیت کی جو کیفیت ہے، جب عزت آدمی ان کے ہاں پاتا ہے، ان کے لباس میں عزت محسوس کرتا ہے۔ ابھی آج ہی مفتی گلواری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اپنے ابا کا واقعہ سنا رہے تھے کہ ہمارے والد گرامی، ان کے والد یعنی جب وہ فارن کے کسی سفر پر ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ جیسے ہی ہیتھرو ایئرپورٹ کے قریب جہاز لینڈنگ کے قریب ہوتا، کچھ وقت رہ رہا ہوتا تو جہاز کے اندر دوڑ لگی ہوگی۔ کیا دوڑ ہوگی تھی؟ کپڑے بدلنے کی دوڑ، کہ جہاز کے لینڈ کرنے سے پہلے ہم جیسا دیش ویسا بھیج کے فارمولے پر عمل کریں۔ وہ شلوار قمیص میں ہے تو اس نے مطلب یہ سور کھانے والے، شراب پینے والے، زنا اور شراب کی پیداوار، ان کی تہذیب کو باعزت سمجھتے، ان سے مرعوب ہوتے ہو۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتوں کا مالک تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کی ساری عزتیں تو اس کے پاس ہے۔ ایک بہت بڑی ہمارے اعصاب کی، ہمارے ذہن کی جو غلامی کی کیفیت ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم ان کو معزز سمجھتے ہیں، ہمیں وہ ماڈرن مین بڑا معزز لگتا ہے، ہمیں اپنا یہ سربر آبودہ طبقہ، پروٹوکول انجوائے کرنے والا، عیش و عشرت میں پڑھنے والا، ایک خاص کلاس کا پروردہ، کوئی بٹاروں کا، کوئی ایچیسن کا، کوئی صادق پبلک سکول کا، اور تو اور بھی بن گئے، ایک خاص کلاس، ایک خاص ماحول اور ایک خاص نظام کا پروردہ، ہم ان کو معزز سمجھنے لگ گئے۔ یہ طبقاتی نظام کس نے دیا؟ ہمارے موجودہ نظام نے دیا، مغربی نظام نے دیا۔ اسلام نے تو طبقات کو ختم کیا، اسلام نے طبقات کو ختم کیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے تو واضح فرمایا تھا، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں الا بالتقوی۔ قرآن نے اس کا اعلان فرمایا، اللہ نے بتایا
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت کس کو ملے گی؟ اس کے نزدیک قابل تکریم کون ہے؟ اس کے نزدیک قابل تکریم وہی ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا. اتقاکم، تم میں جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا. مال و دولت نہیں، اقتدار نہیں، نسب نہیں، حسن و جمال نہیں، یہ سب کچھ حیثیت نہیں رکھتے. عصری علوم کے انقلاب کے خواہاں تھے، اس کے لیے ادارے بنانے کے خواہش مند تھے، اور اس کے لیے انہوں نے عملی کوششیں بھی کی، اور اس کی مثالیں آج بھی موجود ہیں. کوئی ساتھی مجھ سے جاننا چاہے، یہ مستقل تاریخ کا ایک باب ہے، اس کو عرض کر دوں گا سوال کرنے پر بعد. دوسرا عنوان بائیکاٹ کی مہم میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ لہریں اٹھتی ہیں پھر سرد پڑ جاتی ہیں، اٹھتی ہیں پھر بیٹھ جاتی ہیں. ان لہروں کو سرد مت ہونے دو، ان کو صرف غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مظلومیت کے ساتھ مت جوڑو، بلکہ اس کو اپنی ملی غیرت اور ملی احیاء کی عزت کا سبب اور بنیاد بنا دو. اپنے اندر جذبہ خود انحصاری پیدا کرو. ذرا کم معیار چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے. کوئی صابن تھوڑا سا ہلکے معیار کا ہوگا نا، صرف تھوڑا سا ہلکے معیار کا ہوگا، ڈٹرجنٹ ہے جی، ڈش واشر جو ہے وہ تھوڑا سا ہلکے معیار کا ہوگا، اس پر کمپرومائز کر لو. اپنے ملی غیرت کو، ملی حمیت کو، اس کو طاقتور کرو. اپنے اندر جذبہ خود انحصاری پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ کہاں کہاں یہ کمی واقع ہے، ہم اس کمی کو خود پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم متبادل تلاش کرتے رہیں گے تو وہ مارکیٹ میں مل جائیں گے. اگر ہمارا اپنا بنا ہوا صابن نہیں ہے تو مغرب کا بنا ہوا موجود ہے، لیور برادرز کا موجود ہے جی، بہترین امریکہ کے بنائے ہوئے صابن بھی آپ کو مل جائیں گے، برطانیہ سے آئے ہوئے بھی مل جائیں گے، یورپ سے آئے ہوئے بھی مل جائیں گے. امپورٹڈ چیزیں یہاں ملتی ہیں. تو اگر آپ ان متبادل چیزوں کو استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے اندر اپنی صنعت، اپنا فن، اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے کا جذبہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا. اگر کوئی کمی آپ کے اندر محسوس ہوتی رہے گی تو یہ جذبہ بھی زندہ رہے گا کہ ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں. اس میدان میں ہماری اپنی پروڈکٹ ہونی چاہیے. اور جب کبھی یہ آواز نکلے گی، وہ چاہے کہیں سے بھی نکلے، اس آواز کا زندہ رہنا اس بات کی علامت اور دلیل ہوگا کہ ممکن ہے متعلقہ شعبے تک، متعلقہ طبقے کے لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جائے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں. یہ تبھی امکان موجود رہے گا جب آواز ابھرتی رہے گی، نکلتی رہے گی، زندہ رہے گی. جب آواز نکل ہی نہیں رہی تو یہ امکان بھی ختم ہو گیا. یہ ایک مستقل کام کرنے کا شعبہ ہے اور میدان ہے. اسی طرح میرے بھائیوں کو میں نے عرض کیا کہ آج کے ہمارے اس معاشرے کے کمزور ایمان والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ خدا کے لیے ایسی گفتگویں چاہے سوشل میڈیا پر ہوں، آپ کے مین سٹریم میڈیا پر ہوں، یا آپ کے محلے میں، پڑوس میں، جی آپ کے تعلق والوں میں کہیں ایسی کوئی محفل اور مجلس ہو جہاں پر قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہو یا اس کا انکار، اس کی آیتوں کا انکار ہوتا ہو. یہ انکار عملاً بھی ہوتا ہے، قولاً بھی ہوتا ہے. عملاً بھی ہوتا ہے، قولاً بھی ہوتا ہے. تو دونوں صورتوں ان سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسی محافل مجالس کے ایسے افراد سے قطع تعلقی کر لیجئے، اپنے ایمان کو بچا لیجئے. یہ ایک مستقل کرنے کا کام اور محنت ہے. اس باب میں کچھ باتیں مفصل تھی، میں وہ عرض نہیں کر سکا، وقت زیادہ ہو گیا. اللہ میرا آپ کا ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے، اور اس مختصر سے وقت میں
टूटे फूटे अल्फाज में जो कुछ मैंने आपके सामने अर्ज किया है, उम्मीद करता हूँ कुछ आपको समझ आया होगा। जो समझ आया है ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह मुझे और आपको मिलजुल कर इसके लिए जद्दोजहद करने और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अब्नाइहि व बनातिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अत्बाइहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदीना व लिअसातिज़तिना व लिमशाइख़िना व लिअक़रिबाइना व लिजमीइल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। रब्बना अत्मिम लना नूरना व ज़व्विज क़ुलूबना वग़फिर बिस्सालिहाति बअद मा जअअना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा अंसुर जुयूशल मुवह्हिदीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल अद-दीन वल मुस्लिमीन वला तजअलना मिनहुम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दअवात या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा या शाफ़ियल अमराद इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन ख़ैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग़ व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।